ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جب وہ وہاں پہنچے کربلا میں تو انہوں نے دیکھا کہ سارے شہداء کی مزارات ایک ساتھ ہیں، اور جن کی شناخت دیہات والوں کو بھی تو جن کو پہچانا انہوں نے ان کو الگ الگ دفن کیا۔ وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت سیدنا حبیب ابن مظہر اور ایک روایت کے مطابق حبیب ابن مظاہر، یہ بھی صحابی رسول تھے اور امام حسین کے بچپنے کے دوست تھے، ان کی قبر الگ تھی۔ اسی طرح سے سارے شہداء کی قبریں ایک ساتھ، جس کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، ایک ساتھ ان کی قبریں تھی، اور حضرت امام علی اکبر، امام علی اصغر اور امام حسین کی وہ تینوں قبریں، علی اکبر پاک کی قبر پائتی میں تھی اور امام علی اصغر کو سینے پہ رکھ کے دفن کر دیا گیا تھا۔ تو جب وہاں پہنچے تو بڑی رقت ان پر طاری ہوئی، اس لیے کہ چند دنوں پہلے ہی وہ یہاں سے کوچ کر گئے تھے اور وہاں پر بیویوں کی جو چادریں چھینی گئی تھی، ظاہر سی بات ہے پھر ان کو جو جو یاد آیا ہوگا، یہ تو ان کے اپنے تصورات، ان کے اپنے خیالات، ان کی اپنی فکر تھی۔ بہت روئی شہزادیاں، بہت روئی، اور شہزادوں نے بھی بہت آنسو بہائے۔ قبر سے لپٹ لپٹ کر سیدہ زینب پاک روتی تھی اور اپنے بھائی کے دکھ اور تکلیف کو یاد کرتی تھی۔ فرات کی لہروں کو جب اٹھتے ہوئے دیکھا تو پھر بچوں کی پیاس یاد آئی، علی اکبر کی لٹتی ہوئی جوانی یاد آئی، امام قاسم کی لٹتی ہوئی جوانی یاد آئی، اون و محمد کا بچپنا لٹتا ہوا یاد آیا، معصوم علی اصغر کی جیسی کلی کا مسلنا یاد آیا، اور وہ خیمے یاد آئے۔ سیدہ بار بار کہتی تھی یہی تو خیمے جلے تھے، یہی تو اونٹنیاں بیٹھے تھی، یہی تو کٹی پٹی لاشیں پڑی تھی، یہی تو سہاگ میری بھابیوں کا اجڑا تھا۔ اس طریقے سے یاد کر کر کے روتی، آہو بکا کرتی، اور اس کے بعد پھر جو ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے چند راتیں، اور ایک روایت کے مطابق صرف ایک رات، بعض روایت کے مطابق چند راتیں اور بعض روایت کے مطابق پوری ایک رات انہوں نے وہاں پر اللہ کی عبادت کی اور قبروں پر حاضری دی، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ سوئے حرم روانہ ہو گئے۔ وارثان حرم جب سوئے حرم کی طرف روانہ ہوئے تو اب جذبات کا جو تلاطم تھا، ذہن و خیالات کے جو جذبات رہے ہوں گے، آپ جانتے ہیں جب آج کا کوئی انسان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو کس طریقے سے رہ رہ کر اس کو اپنے غم یاد آتے ہیں اور اپنی تکلیفیں یاد آتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ جب رسول اللہ کے پاس جاؤں گا، اپنے آقا کے پاس جاؤں گا کہ تو سارے اپنے دکھڑے سناؤں گا، سارے اپنے حالات زندگی سناؤں گا، سارے اپنے غم اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس لیے کہ جب انسان مدینے جاتا ہے تو دل کہتا ہے کہ میں بے سہارا تو نہیں، میں تنہا تو نہیں، میں اکیلا تو نہیں، اس لیے کہ میرا سب سے بڑا چارہ ساز اور میری سانسوں کو جو ہے وہ سنبھالنے والا، میری آس، میرا سب کچھ تو مدینے والا ہے، تو میں جا کر کسی اپنے ہی کو اپنے دل کی بپتا سناؤں گا۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، آسی کو بخشش کے آثار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے، بلکہ جب حضور کا دیار پاک جیسے جیسے قریب آتا ہے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی ہے۔ بس یہی کیفیت ایک عام انسان کی ہے، ایک عام امتی کی ہے، جنہوں نے گود میں کھیلا ہوگا، جن کو حضور نے کھلایا ہوگا، اور حضور نے جن کو اپنے گھر میں پالا ہوگا، ان کے اپنے جذبات کا تلاطم کیا ہوگا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، کہنے والوں نے کہا ہے کہ جیسے جیسے مدینہ طیبہ قریب آتا، ان کو اپنے پچھلے اپنا ماضی یاد آتا جاتا، گویا کہ سیدہ زینب، امام زین العابدین اور قافلے کے وہ لوگ جو شعور رکھتے تھے، یعنی نوجوان تھے، عمر میں بڑے تھے، وہ سوچتے تھے انہی منزلوں سے تو گزرے تھے، ساتھ قاسم بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، اون و محمد بھی تھے، اور اسی طریقے سے نوجوان ساتھ تھے،
भरा पूरा काफिला साथ ले गए थे और जब वापस लौट रहे हैं तो चंद लोग हैं और उनके चेहरे का हाल भी ये है कि चेहरे पीले पड़ चुके हैं, आंखें सुनी सुनी है, आंसू खुश्क हो चुके हैं। हालत ये है अल्लाह अकबर, जैसे जैसे मदीने मुनव्वरा करीब आता है जज्बात का तलातुम जो है वो बढ़ता चला जाता है, हत्ता कि अब खजूर के दरख्त नजर आने लगे, मदीने तैयबा का नखलिस्तान नजर आने लगा। और फिर अब जो आंखें खुश्क हो चुकी थी रो रो कर वो आंखें फिर से बरसने लगी और दिल में गोया के ख्याल आते होंगे कि जाएंगे तो नाना को हाल दिल सुनाएंगे, करबला में क्या हुआ, कैसे कैसे सलूक किए गए, कलेमा पढ़ने वालों ने कैसा अंजाम किया, कैसे हालात किए, जाकर के सारी बातें पेश करेंगे। बस ये काफिला मदीने मुनव्वरा से एक मंजिल पर था। किसी देखने वाले ने देखा और पूछने वाले ने पूछा ये लूटा पिटा मुसाफिरों का काफिला कैसा? तो हजरत नौमान बिन बशीर को पहचाना, पूछा नौमान इस लुटे पिटे काफिले की क़यादत तुम कर रहे हो और इन्हें कहाँ ले जा रहे हो, ये कौन लोग हैं? तो बताया गया इमाम शहीद हो गए हैं और इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम जो है वो उनका ये लुटा हुआ काफिला है। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा कि जो सर लेकर वो चले थे, जो सर लेकर वो चले थे उन्होंने उसको करबला। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।